وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ کو جواب دیا، کیونکہ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے اس زمین کو تمہاری رہائش کے لیے منتخب کیا ہے، تمہارا مقدر یہ ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے تمہیں لڑنا ہوگا۔ جو ظالم اور ستمگر قوم وہاں پہ قابض ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ نکلیں گے تب ہم وہاں پہ داخل ہوں گے اور ہم لڑ نہیں سکتے۔ اس آیت میں پھر ایک اور انداز میں، اور شاید یہ تاکید کی اس وجہ سے کہ اے موسیٰ تمہیں امید نہیں رکھنی چاہیے ہم سے کہ ہم لڑیں گے۔ مایوس کرنے کی کوشش کی ہے اپنے آپ سے حضرت موسیٰ کو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم یقیناً ہرگز وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں کتنی تاکید ہیں، انا، پھر لن ندخلها، پھر ابدا، یہ ساری تاکیدیں ہیں۔ ہم ہرگز وہاں پہ نہیں جائیں گے، ہم داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پہ ہیں۔ یعنی ہم سے امید نہ رکھیں، ہمیں بار بار نہ کہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم کبھی بھی اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ وہاں پہ جبار موجود ہیں، جب تک وہ وہاں پہ افراد ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں، فَاذْهَبْ یعنی جاؤ، أَنْتَ آپ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، یہ انہوں نے جسارت کی۔ پہلی بھی توہین تھی، نبی خدا کی جواب، نبی خدا کی درخواست کے سامنے یہ کہنا کہ ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی نہیں لڑیں گے، ہم وہاں پہ جانے والے نہیں ہیں جب تک وہ وہاں پہ ہیں۔ اب یہ دوسری توہین ہے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا، یعنی آپ کے خدا کو نعوذ باللہ ایسے انہوں نے فرض کیا جیسے ایک انسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ان کی یہ مشکل تھی، کیونکہ البتہ مصر میں جو رہے ہیں وہاں بھی ظاہر بت پرستی بھی ایک دور میں تھی، وہاں پہ اس کا اثر بھی تھا۔ تو جب ان کو سمندر سے فرعون کے ہاتھوں سے نجات ملی تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے دیکھا لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا ہونا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ جو طور پہ گئے 40 راتوں کے لیے، دیکھیں وہاں بھی سامری نے ان کو گسالے کہا کہ یہ تمہارا خدا، اس کی پرستش پہ لگا دیا۔ تو یہ ان میں مشکلات اس قسم کی تھیں، لہٰذا اللہ کو ایسے فرض کیا جیسے کہ انسان ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں، آپ دونوں لڑیں، فقاتلا، آپ جا کر قتال کریں، لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یقیناً اسی جگہ پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ جائیں لڑیں، جب وہ مر جائیں یا وہاں سے نکل جائیں پھر ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب یہ جسارت کی ایک خدا کی خدمت میں اور ایک حضرت موسیٰ کی نافرمانی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا بارگاہ پروردگار میں، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا، یعنی جو تیرا حکم ہوگا خدایا، میں اور حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی مرسل ہیں، ہم دونوں تیار ہیں، یعنی ہم
آمادگی کا اعلان کرتے ہیں، اگر ہمیں تو حکم دیتا ہے تو ہم اکیلے جا کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دو کے علاوہ ہمارا کسی پہ اختیار نہیں ہے، لوگ ہماری بات نہیں مانتے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو جدائی ڈال دے، فَافْرُقْ تفرقہ، جدائی، علیحدگی، بیننا ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور یہ فاسق قوم ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فاسق اسی سے کہتے ہیں جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، اللہ کی نافرمان قوم بن چکے ہیں، لہٰذا خدایا ان کے اور ہمارے زہر جب نبی خدا، جب ولی خدا وہ تھک جاتا ہے اپنی امت اور قوم سے، تو یہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں لے لے ان سے، ان کو ہم سے لے لے، ان کو ہم سے الگ کر دے، جیسا مولا کائنات کی خطبوں میں مولا کائنات کا آپ کو ملے گا کہ خدایا ان کو لے لے مجھ سے، مجھے ان سے لے لے۔ یعنی ہم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم ان کے پاس نہیں رہنا چاہتے۔ ظاہر ہے جب انسان نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو انبیاء علیہ السلام پھر خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ خدایا ان کے اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، خدا کی طرف سے آواز آئی، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہی سرزمین جس کا ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ داخل ہو جاؤ اس میں، یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہاں تعبیر دیکھیں، کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا، یعنی وہ مقدر تھی تمہارا، لیکن جب اللہ کی تم نے نافرمانی کی ہے، وہ مقدر تھی لیکن تمہیں اس کے لیے لڑنا تھا، تمہیں جنگ کرنی تھی، اب تمہیں نہیں کی، تو یہی سرزمین محرمۃ علیہم 40 سنہ، ان پر 40 سال کے لیے پروردگار عالم نے حرام قرار دے دی۔ اب 40 سال تک تم اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور پہلی سرزمین جو مصر تھا اس سے تم نکل چکے ہو، اب تم کیا، اب حیران و سرگردان ہو اسی سرزمین میں، اب تمہیں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ البتہ یہ جو تعبیر ہے محرمۃ علیہم، پروردگار نے ان پہ حرام قرار دی، یہ تشریح حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقہی اعتبار سے ان کے لیے حرام تھا، بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن انسان اس کو انجام دیتے ہیں۔ اگر فقہی طور پہ اور تشریعی طور پہ حرام ہوتا تو ممکن ہے انسان اس کی مخالفت کرتے، یہ حرام تکوینی حرام ہے، یعنی تم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ تم وہاں پہ داخل ہو سکو، تم جتنی کوشش کر لو اس سرزمین میں، اب تم 40 سال کے لیے وہ تم پہ حرام ہو چکی ہے، وہ تکویناً حرام ہے، اب جیسے وہ مقدر تھی تمہارے لیے، اب وہاں پہ داخل ہونا وہ تمہارا مقدر نہیں ہے۔ یتیہون فی الارض، اب زمین میں تم حیران و سرگردان پھرتے رہو گے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہ 40 سال یہ تیہ میں یا صحرائے تیہ میں، تیہ البتہ اسی کو کہا جاتا ہے انسان جہاں پہ حیران و سرگردان ہوتا ہے، تو بعض مورخین نے تو عجیب چیزیں لکھی ہیں کہ یہ 40 سال صحرا میں پھرتے رہے، یہ جہاں بھی کوشش کرتے تھے، جس طرف کوشش کرتے تھے، بعض نے کہا ہر روز کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا تو خدا اس طرح سے کر دیتا، یعنی اس 40 سال، اور اس طرح سے پروردگار نے ان پہ حرام قرار دیا کہ ان کی نسل، جو ان کے اولاد تھی یا ان کے پوتے تھے یا ان کے آگے دوسری نسل تھی، وہ وہاں پہ جب اس پہ عمل کیا تو وہ داخل ہو سکے، لہٰذا ان پہ اس طرح سے حرام تھا کہ ان کو نصیب بھی نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے افراد کی، شاید اکثریت کی، اسی میں موت واقع ہو گئی جو ان کے 40 سال تھے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں، حضرت موسیٰ سے یہ خطاب ہے فاسق قوم پر، کیونکہ یہ فاسق ہیں، یہ فاسقین ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، لہٰذا ان کا 40 سال تک حیران و سرگردان ہونا اور پھرتے رہنا، اس پہ آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، آپ غم کھائیں کہ آپ ان پہ کتنی مصیبت آن پڑی ہے، یہ کتنی مشکلات میں ہیں، یعنی یہ حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مثال کے طور پہ سفارش نہ کریں، ان کے لیے آپ کا دل نہیں جلنا چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی انسان جو ہے وہ غمگین ہو یا ان پہ غم کھائے۔ تو یہ انسان جب پروردگار کی اس طرح سے نافرمانی کرتا ہے، خصوصی طور پہ ایک امت کی جو ذمہ داری ہے اس پہ ڈیوٹی نہیں کرتا، تو وہ پھر دوسرا جو
آپشن ہوتا ہے وہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ بھی اسی طرح سے، امت مسلمہ کو پروردگار عالم نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت کہا ہے، معتدل امت کہا ہے، لیکن یہ کس صورت میں یہ امت معتدل امت ہے، امت وسط ہے، بہترین امت ہے؟ جب اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گی، ذمہ داری پہ جب وہی جن کو کہا تھا ہم نے تمہیں وہ دیا جو عالمین میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیا، لیکن وہی جب امت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی، پروردگار نے فرمایا اب یتیہون فی الارض، اب تم پہ حرام ہے اس سرزمین میں داخل ہونا۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی اسی طرح سے جب امت مسلم اپنی ذمہ داری پہ، پھر قتل و غارت، پھر پیچھے رہ جانا، پھر مشکلات، پھر یہ ساری چیزیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پروردگار ہمیں ان اقوام خصوصاً بنی اسرائیل اور گزشتہ اقوام جو ان کی نافرمانیاں تھیں ان سے درس لینے کی خدا ہمیں توفیق دے، اور اس چیز کا امت مسلمہ انشاءاللہ تکرار ہوتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ